للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات عنایات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی، جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہیں، ہر سانس اس کی بندگی میں، ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں، آپ کی یاد میں گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور وہ مشاغل، ہماری زندگی کے وہ معمولات، وہ باتیں، وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا نہ کرے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور کامیاب مومنین کی اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون کے آغاز کے اندر کچھ علامات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو کے اندر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کامیاب مومن وہ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع کے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو صرف ایک رسم کے طور پر کھڑے نہیں ہوتے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں
تو ان کی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ دل ان کا اللہ کی محبت میں پسیج جاتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور میرے بندے وہ ہیں جو لغو چیزوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ گویا کہ رب ذوالجلال ہم سب کو کامیابی کے حوالے سے یہ اصول عطا فرما رہا ہے کہ دوران نماز اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر خشوع پیدا ہو، عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور جو بندہ اپنی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کے اندر بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کے مختلف بہانے ہیں بندوں کو پاک صاف کرنے کے، کہ میرے بندے صاف ستھرے ہو جائیں، اجلے ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور جب میری بارگاہ میں آئیں تو بالکل صاف ستھرے ہو کر آئیں، اور اس انداز کے ساتھ آئیں کہ سر جھکے ہوئے ہوں، دل بچھے ہوئے ہوں، وجود اپنے رب کو دے چکے ہوں، اور میں رب ہو کر ان کے لیے پھر اعلان کرتا چلا جاؤں تفرغ لی عبادتی املأ صدرک غنن، اے میرے بندے تو میرا بنتا چلا جا، میں تیرے سینے کو بھرتا چلا جاؤں گا۔ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، جب ہم ان کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں رہتا، طبیعت الجھی الجھی سی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ جو رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لغویات کے اندر مشغول ہونے والا بندہ، اس کے دل کے اندر خشوع پیدا نہیں ہوتا، لغویات کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے والا بندہ، اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لغو چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جب کوئی بھی کام کرے یا کوئی بھی گفتگو کرتا ہے اور اس کے کسی بھی کام کا کوئی نتیجہ نہ ہو، بس ایسے ہی کام کر رہا ہے، وہ کام لا یعنی ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسی گفتگو کرے کہ جس کی گفتگو کا نتیجہ لوگوں کے اندر محبت بڑھانے کی بجائے نفرت کا سامان فراہم کرتی ہو، ایسی گفتگو کرنا لغویات میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسی گفتگو کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان کی زبان گناہوں سے آلودہ ہو جائے، گالی نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ لغویات کو کثرت کے ساتھ آلودہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ
اس نے اپنے آپ کو لغویات کے اندر مشغول کر لیا۔ لغویات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے لمحات گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنا ایک ایک قیمتی لمحہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی گفتگو میں ضائع کر دیا، کبھی بیٹھک پہ ضائع کر دیا، کبھی وہاں پر ایسے کام کے اندر مشغول ہوئے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے، ایسی مصروفیت جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی مصروفیت اس نے بنا لی۔ جب پوچھا جائے کہ جناب اس مصروفیت کا نتیجہ کیا نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں ہے، تو جو بندہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو لغویات کے اندر مشغول کر لیا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان، جب انسان لغویات کے اندر آگے بڑھتا ہے، اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، زبان کا بے جا استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے جب دوست احباب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، زبان کا بے تکا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرنا، نقص نکالنا، اپنی بات کرنے کی بجائے دوسروں کے اوپر منفی تبصرے کرنے کی کوشش کرنا۔ تو زبان کا جو بے جا استعمال ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس زبان کے حوالہ سے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زبان۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال یہ واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے قولوا للناس حسنا۔ کتنا پیارا اصول دے دیا زبان کو استعمال کرنے کا، بات کرو، قولوا للناس حسنا۔ اگر بات کرنی بھی ہے تو اچھائی کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو۔ پھر رب ذوالجلال ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم بات کرنا بھی چاہتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من سامتا نجا۔ بڑا خوبصورت اصول دے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اب اس خاموشی سے کون سی خاموشی مراد ہے؟ اس خاموشی سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، گالیاں نہ دی جائیں، طنز نہ کیے جائیں، خاموشی اختیار کی جائے، صبر کا دامن تھام لیا جائے، ترکی بترکی جواب دینے کی بجائے اپنی توجہ کا مرکز رب ذوالجلال کو بنا لیا جائے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سامتا نجا، میں اللہ کا نبی ہو کر تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جس بندے نے اپنی طبیعت پر خاموشی کو اختیار کر لیا، فرمایا نجا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم واقعتاً اپنی زبان کو کھولنا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں پہ کھولنی ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی کھولنی ہے حق کی خاطر کھولنی ہے۔ مگر رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر کچھ ترتیب بھی بیان کر دی۔ اگر تم آپس میں زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو کرو، مگر صدقات و خیرات پر مبنی گفتگو کرو، لوگوں کو دینے کی بات کرو، غریبوں، یتیموں، مساکین، معاشرے کے کمزور افراد، ان کی پشت پناہی کی بات کرو، دل جوئی کی بات کرو، ان کو سہارا دینے کی بات کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان کا استعمال کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر تم نے کس جگہ پہ کرنی ہے؟ بھلائی کی بات،
معروف بات جس سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے. ایسی بات نہ کرو کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اضطراب پیدا ہو. ایسی گفتگو نہ کرو کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلش پیدا ہو. ایسی گفتگو نہ کرو کہ جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد کی بو پیدا ہو. فرمایا معروف بات کرو. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہو، بولنا چاہتے ہو، تو فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بات کرو. لڑائی کی بات نہ کرو، جھگڑے کی بات نہ کرو. اگر تم اپنی زبان کا استعمال کرنا ہی چاہتے ہو تو صلح کی بات کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا رب ذوالجلال ہمیں تعلیم عطا فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے چلے جاؤ گے، بھلائی کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرو، اس کے علاوہ تم نے زبان استعمال ہی نہیں کرنی. اندازہ لگائیں جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے، چلیں اور کچھ نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا کہ اس کی گفتگو کی وجہ سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ یہ کام کرتا ہے ہم اپنی بارگاہ سے اسے اجر عظیم عطا فرماتے چلے جائیں گے. اب اس اجر عظیم کا تعین کرنا یہ ہم نہیں کر سکتے. بے پناہ برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے بس صرف زبان کو کنٹرول کرنے سے. اسی لیے جو بندہ لغویات کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، سب سے پہلی بیماری اس کی طبیعت میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ زبان کا بے جا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسری بات، وقت ضائع ہوتا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب سے وقت کا حساب لے گا. کہاں کہاں پہ گزارا، کیسے گزارا، صبح سے لے کر شام تک مصروفیات کیا رہیں، کس کس جگہ پہ آپ نے اپنے لمحات کو گزارا، اس کا حساب ہوگا. اور جو بندہ لغویات کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے وہ اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتا. زندگی گزر گئی، لوگوں کے درمیان محبت کا کوئی پیغام ہی نہ چھوڑ سکا. زندگی گزر گئی، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اپنا کردار ادا نہ کر سکا، بلکہ زندگی فسادات میں گزری، لڑائیوں میں گزری، فتنے اور فسادات میں ایسے گزری کہ ان فتنوں اور فسادات کو ختم کرنے کے لیے اگلی نسلوں کو بھی اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس زندگی کے گزرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. اسی لیے لغویات کے اندر شامل ہونے والا بندہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. تیسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت غیر سنجیدہ سی ہو جاتی ہے. ہر وقت لا ابالی سی کیفیت، طنز و مزاح کی کیفیت. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے بندے کا وقار اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے. اس کی طبیعت غیر سنجیدہ ہو جاتی ہے، بے وقت سا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے. آپ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ اگر 5، 10، 15 بندے بیٹھے ہیں اور 10 بندے، 12 بندے لغویات کے اندر مشغول ہیں اور ایک بندہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہے، دھیان بھی اللہ کی طرف ہے، اور وہ ان کی باتوں کے اندر ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا بلکہ اپنی مستی میں بیٹھا ہے، اللہ کی ذات کی طرف توجہ کر کے بیٹھا ہے. آپ اندازہ لگائیں اوپر سے کوئی آ کے بندہ دیکھے گا تو وہ بندہ جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے اس کا وقار زیادہ ہوگا، اور جو لغویات کے اندر مشغول ہوتے ہیں ان کا وقار رب ذوالجلال ختم کر دیتا ہے. چہرے کا نور اڑ جاتا ہے. لغویات کے ساتھ انسان بے وقارہ سا ہو جاتا ہے. مومن لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں.
سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مومن کی نظر میں دنیا کے کسی بندے کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو فضول اور بیہودہ باتوں سے بچا لیتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، لہذا میں نے لغو باتوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں کرنا۔ نمبر 2، سورہ قاف کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے، کوئی لفظ، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالے گا، تو سورہ قاف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے ہی بندہ اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے اس پر ایک چکنا رقیب بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لفظوں کو نوٹ کرتا ہے، اور ہر لفظ کا قیامت کے دن اس بندے کو حساب دینا ہوگا۔ بلکہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی ان کی گرفت کرتا ہے۔ انسان متکبر ہو کر کوئی لفظ بولے، گھمنڈ میں آ کر کوئی لفظ بولے، عبادت پہ نخرہ کرنا شروع کر دے، مال و دولت پہ نخرہ کرنا شروع کر دے اور اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی اس کی گرفت کرتا ہے۔ بندہ مومن جواب دہی کے خوف سے کہ مجھے جواب دینا ہے، وہ اپنے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ اللہ رب العزت سورہ فرقان کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان فرماتا ہے، فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اللہ اکبر، کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، اور دوسری بات میرے بندوں میں یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جا رہے ہوں اپنے دوستوں کی مجلس میں جائیں، کسی بیٹھک پہ، کسی اکٹھ پہ جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ لوگ لغو باتیں کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی توہین کی جا رہی ہے، کسی کے نقص نکالے جا رہے ہیں، بعض دفعہ مجالس میں شروع ہو جاتے ہیں، کسی پر زبان تیز کر کے بولے، کسی کا نقص نکالا، کسی کو چڑھایا، کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کی، ایسی محفل سجی ہوئی ہے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میرے بندے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے تو کسی کی توہین کر رہے ہیں، یہ بندے تو کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا مروا کراما، اللہ رب العزت کے بندے وہ ہیں کہ جب ایسے بندوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچا کر معزز ہو کر وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس بندے میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے کہ بری مجلس میں نہ جائے، بیہودہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ رب العزت اس بندے کے اندر کرم کی صفت پیدا کر دیتا ہے، وہ کریم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لغویات سے بچا لیا۔ اور سورہ القصص کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، پہلے تو یہ تھا کہ ایک بیہودہ مجلس سے پاس سے گزرے، آگے چلے گئے، ان کے پاس بیٹھے نہیں، اور پھر فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی محفل میں بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے کانوں میں پڑ گئیں، اعرضوا عنہ، اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں قالوا لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ آپ اور میں کسی مجلس میں جائیں اور وہ بیہودہ باتیں کر رہے ہوں تو بعض دفعہ وہ دعوت دیتے ہیں بھئی ہمارے پاس تم بھی بیٹھ جاؤ، تو فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھئی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔
ہمارا جہلوں سے کیا سروکار۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، جو کسی کی توہین کر رہا ہو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانا، جو کسی کو بے عزت کر رہا ہو اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، جو کسی کو بے توقیرہ کر رہا ہو اس کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھا کر شان و شوکت محسوس نہ کیجیے۔ فرمایا کتنا خوبصورت جملہ، لا نبتغی الجاہلین، جو جاہل ہیں، جن کو نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ قرآن مقدس کی تعلیمات کا پتہ، نہ لوگوں کی عزت کا پتہ، نہ بندوں کے احترام کا پتہ، نہ بندوں کی حیثیت کا پتہ، فرمایا ایسے بندوں سے میرے بندے اعراض کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ لغو چیزوں میں مشغول کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، جس بندے کا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، صالح مقصد نہ ہو، کسی سے پوچھا جائے، بلکہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ زندگی کیوں جی رہے؟ اگر تو جواب میں یہ آپ اپنا جواب دیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا، میری زندگی کا مقصد لوگوں کو احترام دینا، میری زندگی کا مقصد معاشرے کے پسے ہوئے افراد کو اوپر لے کر آنا، میری زندگی کا مقصد لوگوں کے درمیان محبتیں قائم کرنا، میری زندگی کا مقصد اللہ کی لاریب کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، میری زندگی کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یقین جانیں جب جیسے ہی آپ کی زندگی کا مقصد سیٹ ہوتا چلا جائے گا آپ خود بخود فضول باتوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ تو جو بندہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پوچھا جائے مقصد کیا ہے، بس کوئی مقصد نہیں ہے، کھایا پیا حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، صبح کھا لیا، دوپہر کھا لیا، شام کھا لیا، مقصد نہیں ہے، ایسا بندہ لغویات میں چلا جاتا ہے۔ ایسے بندے کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ فکری زوال کا شکار ہوگا، ذہنی انتشار کا شکار ہوگا، اس کا ذہن ایک جگہ پہ ٹکے گا نہیں۔ ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ ایسا شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کبھی مثبت کام نہیں کرے گا، منفی کام کرے گا جس میں لوگوں کا نقصان پایا جائے گا۔ اس کی طبیعت کے اندر حسد کی کیفیت ہوگی، جلتا ہوگا، ہر وقت کسی نہ کسی سے جل رہا ہوگا، اور پھر اس جلنے کی کیفیت کو اپنا سکون برباد کرے گا، پڑوسیوں کی ٹو میں رہے گا، ساتھیوں کی ٹو میں رہے گا، بدگمانی کا شکار ہوگا، تمسخر کرے گا، عیب جوئی کا شکار ہوگا، اور ایسے شخص کے اندر سب سے بڑی منفی کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی خبر لینے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کی ٹو میں رہتا ہے۔ اس کو اپنی کوئی خبر نہیں کہ میرے اندر نقائص کیا ہیں، میرے اندر فضولیات کیا ہیں، میں کہاں کہاں پہ اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ منفی جذبات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بہت سارے لا یعنی مشاغل ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر رکھے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹی شان و شوکت بنانے کے لیے ہم اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ بھی شان وہی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ آپ ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، پوری زندگی اس بات پہ صرف کر لیں کہ میں نے اپنی شان و شوکت بنانی ہے، عزت بنانی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے آپ کی ٹکے کی بھی عزت نہیں بن سکتی۔ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اور جو بندہ جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے بھاگتا ہے، شہرت کے لیے، دنیا کا لالچ اس کی طبیعت میں پیدا ہو جائے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا وہ بندہ اپنے دین کا نقصان کرتا ہے، جس کی طبیعت میں 2 چیزیں پیدا ہو جائیں، نمبر 1 پیسے کا لالچ،
اور نمبر 2 شہرت کا لالچ، وہ اپنا دین برباد کرتا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ پھر خرچ کرنے میں ہم لا یعنی مشاغل کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اس وقت جو اپنے اس کے خرچ کے نظام ہیں اس کے اندر بربادی کا شکار ہو رہی ہے۔ دولت کی شدید حرص بندے کو حیوان بنا دیتی ہے۔ پھر اس وقت کے جو لا یعنی مشاغل ہیں، موبائل فون کا استعمال کثرت کے ساتھ، جس نے ہماری زندگی کے قیمتی اوقات کو ختم کر دیا۔ فیس بک کھول کے بیٹھ جائیں، گھنٹوں گھنٹوں اس پہ برباد۔ انسٹاگرام، اس کے علاوہ جتنی ایپس ہیں، اس نے نوجوان نسل کے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیا۔ ایک وسیع سمندر ہے۔ پھر اس لا یعنی مشغلے کی وجہ سے تحقیق کا معیار ختم ہوا۔ بلا تحقیق میسج جب آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں، میسج جب آگے بھیجے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فتنے اور فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ نوجوان اپنا فضول سٹیٹس لگاتے ہیں۔ سٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ مقام۔ اس کا مطلب ہے بندہ اپنے مقام کو اس سٹیٹس سے واضح کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ذہن کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے۔ ان میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، غیر ضروری تنقید کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنا، مختلف قسم کے سیریل دیکھنا کہ جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق بھی بگڑے، انسان کی صحت بھی بگڑے، یہ ہمارے لا یعنی مشاغل ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بد امنی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم مرحلہ جو ہماری زندگی کا جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں وہ ہے تنہائی، خلوت۔ اس وقت خلوتیں محفوظ نہیں رہی، نوجوان کی خلوت ضائع ہو رہی ہے۔ یہ خلوت بڑی قیمتی ہے۔ جو بندہ اپنی خلوت کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنی تنہائی کو رب ذوالجلال کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایسی کیفیت بنا دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ خلوت کے اندر رب کے جلووں میں مست ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ جو زبان ہے نا، جن لوگوں کو اس کی قدر ہے وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ زبان کا صحیح استعمال جن لوگوں نے کیا ان کی قدر کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حاضر ہوتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ امام ابو داؤد جن کی کتاب سنن لی ابی داؤد حدیث کی 6 کتابوں میں ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ ساری عمر حدیث لکھی، حدیث پڑھائی، لوگوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پہنچایا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو داؤد کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضرت مجھے آپ سے ایک کام ہے، اور گزارش یہ ہے کہ آپ نے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ امام ابو داؤد حیران ہوئے کہ مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے کہ یار دیکھ، میں تم سے وعدہ تو نہیں کرتا ایک ایسی چیز کے اوپر کہ جو ابھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تو کون سا کام کہے گا، اگر ممکن ہوا تو وہ کام میں ضرور کروں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کام یہ ہے کہ جس زبان سے آپ اللہ کے رسول کی باتیں سناتے ہیں، جس زبان سے کبھی آپ نے گالی نہیں دی، جس زبان سے لوگوں کے درمیان آپ نے محبت تقسیم کی، جس زبان سے ہمیشہ اللہ کا قرآن ہم نے سنا، اور جس زبان کے ساتھ آپ ہمیشہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دیتے رہے، وہ زبان کتنی پاک ہوگی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا کام آپ سے یہ ہے
کہ میں آپ کی زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی زبان کو چوسا اور بوسہ دیا، اور یہ سعادت محسوس کی کہ میں نے اس زبان کو بوسہ دیا ہے جس سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نکلی۔ یہ ہے زبان کی قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں کہ زبان کی قدر کیا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کا صحیح استعمال کیا ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ یہی امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے پورا دین پڑھا، اتنی حدیثیں آپ نے نقل کی، پوری کتاب لکھی، سیاستہ کی 6 کتابیں جو مشہور ہیں ان میں باقاعدہ آپ کو ایک مقام حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پورا دین پڑھا، اور پورے دین کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں۔ اندازہ لگائیں، پورے دین کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لیتا ہے گویا کہ اس نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ سب سے پہلی حدیث فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کو ٹھیک کرنا، جس کی نیت ٹھیک ہے اس کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ پہلی حدیث فرماتے ہیں کہ دین کا نچوڑ ہے۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو عنوان بھی آج ہم نے بیان کیا، ہر وہ کام جو فضول، بیہودہ، وہ گفتگو ہو، وہ کام ہو، وہ رویہ ہو، وہ انداز ہو، کوئی بھی ایسی بات، کلام ہو، عمل ہو فضول، فرمایا جو بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ گویا کہ اسلام کے حسن کو اختیار کر لیتا ہے۔ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور تیسری حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں، فرمایا کائنات کے آقا نے، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنی عزت پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کی عزت بھی پسند کرے۔ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور چوتھی حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں انسان یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ ان مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 4 حدیثیں دین کا نچوڑ ہیں۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، بیہودہ اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور نمبر 4 کہ یہ بندہ حلال کو اختیار کر لے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے اور مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ فرمایا جو ان 4 حدیثوں پہ عمل کر گیا وہ گویا کہ پورے دین پہ عمل کر گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔